السلام علیکم، میرا نام ہے کمل زہرا۔ آج بھی آج صاحب کی اے پی سی کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے بہت سی باتیں 3-4 روز سے یا ہفتہ بھر سے گردش میں تھیں۔ بہرحال آج اے پی سی ہو گئی اور میاں صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے سے خطاب بھی کر لیا۔ اچھا، جب میں نے یہ میاں صاحب کی ویڈیو دیکھی تو میرا جو خیال تھا اس کو تقویت ملی، وہ سچ ثابت ہوا کہ یہ اے پی سی بھی دیگر اے پی سی جو ماضی میں ہو چکی ہیں ان اے پی سی سے ہرگز بھی مختلف نہیں ہیں۔ اس اے پی سی کے حوالے سے ان کے میاں صاحب کے کرم فرما بڑی باتیں کر رہے تھے۔ جناب میاں صاحب تو پاکستان آنے کا اعلان کر دیں گے، میاں صاحب تو اپنے لوگوں سے کہہ دیں گے کہ جناب اسمبلیوں سے استعفے دے دیں، میاں صاحب تو مہنگائی سے زبردست عوام کے لیے کہہ دیں گے کہ جی میں تو بس فوراً پاکستان سامان میرا پیک ہے اور میں فوراً پاکستان کی جانب سفر کر رہا ہوں اور عوام کے لیے احتجاجی سیاست کا یا احتجاج کروں گا پاکستان آ کے اور حکومت کو گراؤں گا۔ میاں صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا، کہا اپنی تقریر میں۔ میاں صاحب نے وہی اپنا پرانا چورن بیچا، مجھے کیوں نکالا۔ میاں صاحب نے وہی اپنے غصے کا اظہار کیا فوج کے اوپر اور بڑے کھل کے کہہ دیا میاں صاحب نے تو کہ ہمارا ہدف عوام نہیں ہے، ہمارا ہدف عمران خان نہیں، ہمارا ہدف تو وہ ہیں جو ان کو لے کے آئے ہیں۔ تو میں تو یہی سمجھتی ہوں، میں تو یہی کہوں گی، ہم نے اور آپ نے الیکشن دیکھا، اس کو کور کیا، اس کی پل پل کی خبر ہم نے ٹی وی پہ نشر کی۔ اس کے حوالے سے ہم ظاہر سی بات ہے میں بھی ان دنوں آن جاب تھی، نیوز روم میں کام کرتی تھی، تو یہ تمام معاملات تو ہماری آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جناب یہ خان صاحب کو عوام لے کے آئے ہیں، پر میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو فوج لے کے آئی ہے۔ چونکہ اب جو جس وقتوں سے گزر چکا ہوتا ہے وہی اس بہتر طریقے سے جانتا ہوگا۔ شاید ماضی میں میاں صاحب کو بھی فوج لے کے آئی ہوگی تو ان کو اندازہ ہوگا۔ ہم نے تو بہرحال یہی دیکھا ہے کہ میاں صاحب کے الیکشن کے ذریعے سے خان صاحب آئے ہیں، اور اگر میاں صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جیسے کہ میاں صاحب نے کہا کہ جناب میں آپ کے میرا مطلب نشانہ عمران خان نہیں ہے، بلکہ میرا ہدف وہ لوگ ہیں کہ جو میاں صاحب کو، جو عمران خان کو وزیر اعظم کے طور پہ لے کے آئے ہیں، یا تو پھر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ شاید میاں صاحب کا ہدف پاکستان کے عوام ہے۔ میاں صاحب نے مطلب وہی جیسے کہ میاں صاحب نے ڈان لیکس کے حوالے سے اپنا دکھڑے روئے، میاں صاحب نے نیب کے حوالے سے اپنی باتیں کی کہ جناب ہم سے تو بڑا قصور ہو گیا کہ ہم نے نیب کے ادارے کو لگام نہیں دی اپنے دور میں۔ اور اس کے علاوہ میاں صاحب نے وہی پرانی باتیں کی، مطلب کوئی نئی بات نہیں۔ مگر جو ہم نے ان کو دیکھا، حامد میر صاحب کو، انہوں نے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ میں نے دیکھا، انہوں نے کوئی بڑی قسم کی مطلب اپنے طور پہ انہوں نے کہہ دیا کہ بڑا زبردست میاں صاحب نے تقریر کی ہے اور بڑی زبردست انہوں نے ان کو اپریسیشن دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آسمہ شیرازی صاحبہ کے حوالے سے بھی بات ہے کہ وہ بھی ان کے لیے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہیں۔ ہماری ایک اور صحافی ہیں جو غیر ملکی مطلب بین الاقوامی ویب سائٹ پہ لکھتی ہیں، انہوں نے بھی موٹیویشن قسم کا ایک شعر ٹویٹ کیا ہے کہ جناب تقریروں سے تقدیر بدل دے اور ہمت ہے تو یہ کر دے اور وہ کر دے۔ اس قسم کی باتیں کرنا تاکہ پرووکیٹ کرنا کہ جناب کسی صورت سے میاں صاحب کی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے یہ وظیفہ خور صحافی ماشاءاللہ بڑا اپنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ مگر میں پھر کہوں گی کہ میاں صاحب کی تقریر میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میاں صاحب کی تقریر وہی پرانی، وہی بوسیدہ، وہی ایسی تقریر تھی کہ جس تقریر سے وہ جو کہ یہ کہتے ہیں اپنے عوام سے مخاطب ہو کے کہ ووٹ کو عزت دو، تو ان کے ووٹر کو کوئی امید نہیں ہونے والی۔ امید اس لیے بھی نہیں ہونے والی کہ وہ کہتے تو ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، مگر خود لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان آتے ہوئے ان کو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو میاں صاحب کی یہ تقریر
یہ مطلب یہ اے پی سی ہوئی ہے، یہ بالکل بھی کہیں سے بھی اس کا ہرگز بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کامیاب ہے. یہ ماضی کی اے پی سی کی طرح ہی ہے، اور اسی طریقے سے شاید یہ دوسری اے پی سی بھی کر لیں، تیسری بھی کر لیں، چوتھی بھی کر لیں. بہرحال یہ عمران خان کی حکومت 5 سال پورے کر لے گی، اور یہ ہر وقت اسی طریقے سے کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو، کیونکہ ان کو عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کو صرف اور صرف اپنے اقتدار سے دلچسپی ہے. فضل الرحمان صاحب بھی اس اے پی سی میں بیٹھے ہوئے تھے جن کے خود کے بیٹے اسمبلی کا حصہ ہیں. ان کو مطلب اگر آپ اتنا ہی حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، دیجیے نا استعفے کیوں نہیں دے سکتے؟ استعفے اس لیے نہیں دیں گے، وہ ظاہر سی بات ہے ان کی تو جو تھوڑی بہت رہی صحیح سیاست ہے وہ بھی دفن ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ یہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے، یہ بھی ایک بس اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، دل سے ان کا بھی نہیں ہے. آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کس طریقے سے بے نظیر صاحبہ کو دھوکہ دیا تھا، اور بعد میں بے نظیر صاحبہ نے بطور صدر مشرف کو باوردی صدر قبول بھی کیا تھا. اور اس کے علاوہ آپ نے یہ چیز بھی ہاں سب کے سامنے ہے کہ چچا بھتیجی مطلب شہباز شریف اور مریم صفدر میں آپس میں نہیں بنتی ہے. اور اگر ان ہاؤس تبدیلی، جیسے کہ پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو جائے، ان کو استعفے نہ دینے پڑے، ان ہاؤس تبدیلی ہو جائے اور شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں، تو ان کی سگی بھتیجی ہی اس راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو یہ سب چورن، یہ سب بکواس، یہ تمام فضولیات چلتی رہیں گی. خان صاحب اپنے 5 سال بھی مکمل کریں گے، سی پیک بھی انشاءاللہ تعالی مکمل ہوگا. پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، پاکستان انشاءاللہ ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوگا. اور جو یہ دشمنان پاکستان ہے، یہ صرف اسی قسم کی اے پی سی کرتے رہیں گے اور نعرے بازیاں کرتے رہیں گے. پاکستان یہ آئیں گے نہیں. ہو سکتا ہے الیکشن کے قریب پاکستان آ جائیں، مگر عوام جان چکے ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں. اور انشاءاللہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر، پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، پاکستان ترقی یافتہ ملک بھی ہوگا. یہ چیئرمین سی پیک کو ہدف کا نشانہ اسی لیے بنا رہے ہیں کہ سی پیک خدا نہ کرے کسی صورت سے ناکام ہو جائے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. عمران خان صاحب کے اوپر بھی چائنا مکمل طور پہ اعتماد کرتا ہے، چیئرمین عاصم سلیم باجوہ کے اوپر بھی مکمل طور پہ اعتماد کرتا ہے. تو سی پیک بھی انشاءاللہ مکمل ہوگا، پاکستان بھی انشاءاللہ ترقی کرے گا. نواز شریف صاحب یا ان جیسے دیگر لوگ اسی طریقے سے ویڈیو لنک پہ خطاب کرتے رہیں گے، بیماری کا ڈھونگ رچاتے رہیں گے، ووٹ کو عزت دینے کا چورن بیچ کے اپنی سیاست کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے. مگر اب یقین کیجئے ان جیسے عناصر کا پاکستان کی اقتدار میں کوئی جگہ نہیں ہے. پاکستان انشاءاللہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو چور ہیں، جو عدالت سے چور ثابت ہو چکے ہیں، ان کے ہاتھ اب کچھ نہیں ہونے والا. ان کے ہاتھ اب ذلت ہی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان زندہ باد.